پہچان کے بارے میں بیان کرتے ہیں، لباس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ یا ایھا نبی، اے نبی، کل ازواج کا کہا واسطے بیوی اپنی کے، وہ بناتے کر بیٹی اپنی کے، اہل بیت کے جو گھرانہ ہے، جو پیر کے گھرانہ ہے، اس کا بیٹیاں کیسی رہتی ہے؟ چول کھول کے، کوٹ پہن کے، بم پھوڑ کے نہیں۔ ان کا تو ایسا ان کا تربیت ہے، ایسا ان کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کے نام آنے ہی سے ماں فاطمہ ہو یا حضرت سکینہ ہو یا حضرت زینب ہو، نام آنے ہی سے پہلے چوم لیا جاتا ہے۔ کوئی راہ چلتے کوئی کہہ دے گا کہ یہ فلانا ٹھکانا، مان لیں گے اس کو؟ مان لیں گے ہم؟ یا ایھا نبی، اے نبی، کل ازواج کا کہا واسطے بیوی اپنی کے، کا واسطے بیوی اپنی کے۔ یہاں برقع کی بات نہیں ہے، یہاں برقع پہننے والے کی بات نہیں۔ ابھی کوئی بہت جو ہے برقع اسکن فٹنگ ہے، جو نہیں دکھنے والا تھا وہ تو اور دکھ رہا ہے، یہ الگ بات ہے۔ دیکھنے والوں کو اور بھی تھوڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن اللہ اس سے سخت منع کیا سورہ حجاب میں۔ سورہ حجاب میں برقعے کی کوئی ذکر نہیں ہے، یہ مولوی کے مولویانہ بات ہے، بلکہ بات اگر ہے تو جو امام حسین جو چادر پہن رہے ہیں، جو امام حسین چادر پہن رہے ہیں، وہ ان کا بہن حضرت زینب بھی وہی چادر پہن رہی ہے، ایک ہی چادر ہے۔ جب ماں ایک ہے تو اولاد بھی ایک ہے۔ اس کوکھ سے جو پیدا ہوا ہے اور جتنا پیدا ہوں گے سبھی قرآن کے بریسٹر ہیں اور سبھی عزت دار کے ساتھ ہیں اور سبھی اپنے اصول میں قائم ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ مریدوں کو پہچان دینے کے لیے، عابدوں کو پہچان دینے کے لیے وہ گھر سے باہر نکل کے آپ کو بدنام کرنے کے لیے نہیں پھرے گی، دیکھو یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے۔ جیسا ہمارے امام، ہمارے مرشد حضرت امام حسن علیہ السلام کو جو ہے دشمن جو ہے اسے پلا دیا، وہ تو اہل بیت ہے ہی نہیں، وہ تو اہل بیت، ہم تو مانیں گے نہیں اس کو۔ نور چشمے مرتضیٰ نے دینے سے دشمن کے زہر پی لیا، وہ پارے دل منہ سے ڈالے چل بسے۔ اس کو مان لیں گے ہم؟ نہیں مانیں گے۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بیوی بیٹیاں ایمان والوں کے، یہاں تک کہ پیر پیغمبر اولیاء تو بہت دور کی بات ہے، یہاں تک کہ مومنوں کے اوپر بھی یہ آرڈر ہے، حکم ہے۔ یا ایھا نبی، اے نبی، کل ازواج کا و بنات کا کہہ دیجیے اپنے بیوی سے، اپنے بیٹی سے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والے جو مومن ہیں ان کے عورتوں کو آپ کہیے یُزْنِینَ کے نزدیک کر لیوے، یُزْنِینَ جو چادر اڑ رہے ہیں اس کو نزدیک کر لیوے، لپیٹ لیوے، جو سر سے اتر جا رہا ہے وہ سر کے اوپر ڈھانک لیوے، یُزْنِینَ کے نزدیک کر لیوے۔ علیہن من جلابیبہن، علیہن من جلابیبہن، اوپر اپنے چادر اپنی بڑی اب محمد، اوپر اپنے چادر بڑی چادر اوڑھنے میں کسی سے نہ بات کریں، جو بات کرنے کے آئے سوائے اللہ رسول سے کے سوا اور بات نہ کرے، ٹھٹا مذاق نہ کرے، یارکی نہ کرے، چگلی نہ کرے، شکایت نہ کرے، بلکہ پیر مرشد کا تعریف بیان کرے۔ اور کوئی پیر مرشد کا تعریف بیان کرنے والی ہر ایک مرید اللہ کے نزدیک میں عرش میں حاضر ہے اور ہمیشہ حاضر رہیں گی۔ اسی لیے کہا گیا ہے ہمارا عرس میں سبھی آ سکتے ہیں۔ جب حج میں حاجی لوگ، جب مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، تو ہمارا قرآنی حجرہ بھی جو ہے کوئی حج سے کم نہیں ہے، یہ آ سکتی ہے۔
ذالک ادنی ان یعرفن ذالک ادنی ان یعرفن، یہ نزدیک ہے کہ وہ پہچان لی جاوے یاد محمد، یہ نزدیک ہو کے پہچان لی جاوے کہ دیکھتے ہی کہتے کہ یہ مومن ہے۔ کسی کا تو چادر کھول دینے سے غیبت دکھلائی دیتا ہے، اور کسی کا دوپٹہ جو ہے، دوپٹے کے اندر کیا ہے تو وہ تو بہت دور کی بات ہے، دوپٹے کا اوپر سے ہی ایک ایسا نور چمک اٹھتا ہے کہ دیکھنے والے پہچاننے والے پہچان ہی لیتے ہیں کہ یہ عورت جو ہے کسی پیر کا مرید دکھلائی دے رہی ہے۔ اور جو کہے کہ عورت میں مرید نہیں ہے، یہ سب بھنڈامی ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ ہتھیارہ شریف میں حمید فلواہ حمری کے خلیفہ کے ساتھ آ کر روبرو کر لے۔ تمام داڑھی بزرگی نوا کے نزدیک سے بھی زیادہ ہم کاٹ کے پھینک دیں گے، نوا کے بلیٹ میں بھی اتنا دھار نہیں ہے جتنا میرا قرآن میں اتنا دھار ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ علی کے تلوار میں وہ دھار ہے، نہیں، علی کے تلوار میں وہ دھار نہیں ہے، وہ جس تلوار کو پکڑ لیتے اسی میں دھار دکھلائی دے رہا تھا۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ تلوار کو اپنا ہمیشہ ہی ساتھ میں رکھے، کہا کہ آپ چھوڑنے والے میں سے نہیں ہے۔ اللہ نے محمد کو نہیں چھوڑا، محمد نے علی کو نہیں چھوڑا، اور علی نے ہم لوگوں کو نہیں چھوڑا ہے۔ یہ جو آج کڑا جو بیان سن رہے ہیں، یہ کڑا بیان کے مطلب ہی یہی ہے کہ امام حسن امام حسین کا یہ مجلس دکھلائی دے رہا ہے۔ اسے بعض لوگ ہم سے ناراض ہیں، کہتے ہیں کہ سیاہ ہے، ہو سکتے ہیں سیاہ ہے کہ پتہ نہیں، لیکن حسین کے ہیں اتنا پتہ ہے، حسن کے ہیں اتنا پتہ ہے، ماں فاطمہ کے ہیں اتنا پتہ ہے۔ ایسے بیان نہ سنے عرس میں آ گئے تو کیا فائدہ؟ ایسا لگنا چاہیے کہ عرس بھی حاضر ہے، عرس والا بھی حاضر ہے۔ بندہ یہاں دیکھنے کے لیے حاضر ہے موسیٰ کی طرح، اور مرشد جو ہے خضر کی طرح دکھلانے کے لیے حاضر ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب آیا موسیٰ واسطے وعدے ہمارے کے عہد محمد، اور جب آیا موسیٰ واسطے وعدے ہمارے کے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور کلام کی اس سے رب اس کی نے عہد محمد، اور بات کی اس سے رب اس کی نے۔ کیا بات تھا؟ مدد۔ یہ بات جو ہے مدد کی تھی کہ تجھ کو خضر سے مدد ملنے والا ہے، تجھ کو خضر سے مدد ملنے والا ہے، مریدوں کو مرشد سے مدد ملنے والا ہے۔ اور محمد نبی کو الٹا، محمد نبی کو علی مرشد سے مدد ملنے والا ہے۔ درست پڑھے ایک بار۔ آمین اللہم آمین۔ شرک بدعت کہنے والے آئیے نا، ذرا بیٹھیے نزدیک ہمارے، بیٹھیے۔ تمام بزرگ کی بزرگی غائب کر دینے کا طاقت اللہ نے ہم کو دیا ہے، لیکن ہم غائب نہیں کریں گے، ہمارا وہ فطرت ہے ہی نہیں، بلکہ بزرگ کے بزرگی اور زیادہ ہو جائے، ایمان سے اور بھی زیادہ ہو جائے، بڑھ جائے، داڑھی نہیں بلکہ بزرگی بڑھ جائے، ایمان بڑھ جائے، اسی لیے اللہ نے ہم کو بیٹھا کر رکھا ہے۔ یہاں صوفی لوگ بھی آتے ہیں، یہاں غوث بھی آتے ہیں، یہاں کتب بھی آتے ہیں، اسی لیے یہ دربار جو ہے اسی لیے آتے ہیں کہ یہ دربار جو ہے حسینی دربار دکھلائی دے رہا ہے۔ حسین کے دربار میں ہر ایک صوفی فقیر ہے، وہ محتاج ہے، لیکن صوفیوں کا جھولی کو پھیلانا، صوفیوں کا
حسین کے سامنے جھولی پھیلانا ہی تو عرس مبارک دکھلائی دے رہا ہے۔ صوفی لوگ یہاں بیٹھے بیٹھے وہ 1300 سال پہلے میں جا کر پہنچ جا رہے ہیں۔ یہی تو اس کی بادشاہیت ہے، یہی تو بادشاہیت ہے۔ گھر کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ رہا ہے کہ کون ہے، کوئی انسان ہے جس کے منہ میں قرآن آسان ہے، بس ختم، بس ختم، اس سے آگے ہم کو سوچنا بھی نہیں کیا ہے۔ یہ چوٹی سے ہی بدتر دماغ ہے، چوٹی سے ہی بدتر دماغ ہے۔ قالت نملۃ ہی کہا ایک چوٹی نے، ایک عورت چوٹی نے، یا ایتھا النملۃ ادخلوا مساکنکم، اے چوٹیوں داخل ہو جاؤ مقام اپنی میں، لا یحطمنکم سلیمان کی لشکر آ رہی ہے تم کو کچل نہ ڈالے۔ اتنا عقل چوٹی کو بھی ہے، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود انسان کے اندر یہ پھیل نہیں ہے۔ اب جب کوئی صوفی پردہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے اب چادر پوشی ہوگی، پھول پوشی ہوگی، اگربتی پوشی ہوگی، موم بتی پوشی ہوگی، اس سے پیسے اٹھے جائیں گے، بہت کچھ ہوگا، بہت کچھ ہوگا۔ جس اس مبارک کو ہم یہاں پر چلا رہے ہیں، یہاں کبھی شروعاتی میں کبھی یہاں نہ چادر تھا، نہ یہ اگربتی تھی، نہ یہاں موم بتی تھی، اور نہ یہ کچھ بھی تھی۔ اگر تھی خوشبو اگر اگربتی سے چاہیے تو اپنے گھر میں جا کر جلا لیجیے، ہم کو محمد کے خوشبو چاہیے۔ یہاں پر 60 سال صوفی صاحب کے خلیفہ صوفی فروغ احمدی بیان کیے، 60 سال کوئی مزاج تو تھا نہیں، تو لوگ کیا سونگتے تھے، وہ خوشبو کیا نظر میں آتا تھا۔ وہ مدینہ سے جب لہریں جب نکلتی تھی، جب خواجہ بابا کے درگاہ سے ہوتے ہوئے، جب صوفی صاحب مانک اللہ سے ہوتے ہوئے جب ہتھیارہ شریف میں آ کے حاضر ہوئے تو مرید لوگ کہے کہ یہ محمدی خوشبو دکھلائی دے رہا ہے۔ یہاں خوشبو بھی حاضر ہے اور خوشبو والا بھی حاضر ہے۔ پھول میں کیا ہے، آج پھول ہے، اس خوشبو ہے، رکھ دیجئے، سڑ گیا، ختم ہو گیا۔ اب محمد وہ ایک خوشبو دکھلائی دے رہے ہیں جس کو سونگنے ہی سے مست ہو جاتے ہیں۔ کسی قوال کی قوالی سے لوگ کیا مست ہوں گے، جو لوگ خواجہ کا بدنام کرتے ہیں، چھوڑو اس کو۔ خواجہ کے بولی ہی میں مستی دکھلائی دے رہا ہے۔ خلق الانسان، پیدا کیا ہمیں انسان کو، کون انسان کو؟ خلق الانسان، پیدا کیا ہمیں انسان خواجہ مور الدین کو، من صلصال بجنے والی مٹی سے۔ جب بجے تھے تو ڈھم ڈم 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 پے 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 آواز آ رہا تھا، نہیں، قرآن ہی قرآن کی آواز دکھلائی دے رہا ہے۔ ان کو لوگ کیا مست کریں گے جی، وہ تو خود ہی مستان ہے۔ بلکہ جو عام لوگ ہیں ان کو دیکھ لیتے تو مستان ہو جاتے ہیں، جو ان کی آواز سن لیتے وہ مستان ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا وعد میں جا کر چلے جائیں گے، وہ تو خدا کو دیکھ کے بھی ہوش میں ہے۔ یہاں ہلکا سا کچھ ہونے سے ابھی بے ہوش ہو کے جو گرا ہوا ہے۔ ابھی صبح خبر آئے گا کہ جو ہے مولانا جو ہے وہ طبیعت خراب تھا، وہ گھر میں چل گیا، وہ ایک بار ادھر آ رہا، ایک بار ادھر جا رہا۔ ہم جہاں جائیں یہ بات آپ لوگ بھی لکھ لیجئے کہ مرید لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے، اب اس کے انتظار میں ہم گھر سے اٹھ کے دربار میں آ ہی گئے۔ ہم کہیں کہ اے رب ہمارے ہم کو وہ طاقت عطا فرما، اے رب ہمارے ہم کو وہ طاقت عطا فرما جو علی کے پنجے میں دکھلائی دے رہا ہو۔ اللہ نے ہمارا سینہ میں دے دیا۔ ابھی ہم بیمار تھے، پڑھ ہی نہیں پا رہے تھے، ابھی ہم پڑھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ ابھی ہمارا کلیجہ جو ہے، ابھی ہمارا دل جو ہے، ابھی ہمارا سینہ جو ہے وہ علی کا ہاتھ دکھلائی دے رہا ہے۔ جب وہ کھل جاتے ہیں تو انشاءاللہ ایسا ہی بیان آپ لوگ پائیے گا، اور پڑھیے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
ان اللہ واللہ غنی الحمید. سب پڑھیے واللہ غنی الحمید واللہ غنی الحمید. آمین اللہم آمین. عرس کل مجلس اگر 2 دن کیا جائے اور سنیچر کے آج کے دن جو سنیچر کے دن اگر ہم کہتے ہیں کہ فاتحہ ہوگا زیارت ہوگا اور اتوار کے دن مجلس ہوگا. آپ لوگ آئیے گا نا اگر ہم بلائیں گے تو زور سے بولیے جی. یا بھائی لوگ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ چیت مہینے کا پہلا سنیچر ہم کسی کے نام میں چلا رہے ہیں. گھٹیا سوچ گھٹیا بات ہم ہی نہیں بول رہے ہیں کہ ہم گہمری صاحب کو چھوٹا کر رہے ہیں. نہیں وہ جیسا لوگ ہے ویسی سوچے گے. ہمارا بولنے کا مطلب یہ ہے, ہمارا سمجھنے اور سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ گہمری صاحب کے مجلس ہے. اب گہمری صاحب اگر ہمارا شکل صورت میں اگر نظر میں آوے تو وہی عرس مبارک دکھلائی دے رہا ہے. اس کے سوا کوئی عرس مبارک نہیں ہے. اب پکڑ لیجیے خواجہ ہوگا کہ عرس جو ہے وہ 6 رجب کو ہے اور ان کا جو ہے بنگلہ چیت مہینے کا پہلا سنیچر کو ہے. تو کیا ہم بولتے ہیں کہ دونوں عرس جو ہے فرق ہے؟ دونوں عرس جو ہے قرآن سے الگ ہے. دونوں عرس جو الگ الگ ولی کا دکھلائی دے رہا ہے. تمہارا گھر کا قرآن الگ, میرے گھر کا قرآن الگ, آسٹریلیا کا قرآن الگ, نائجیریا کا قرآن الگ, عرب کا قرآن الگ, ہالینڈ کا قرآن الگ. کیا ہم کہتے اگر ایسا علم ہو تو لعنت ہے اس علم پر. ایسا اگر ہو تو اس کے اوپر لعنت ہے. اگر قرآن یوں ہی اگر بدل جاتے, اگر مرشد یوں ہی اس طرح بدل جاتے تو پھر قبر میں کون رہے گا؟ ہر جگہ قرآن ہے. چاند میں قرآن ہے, سورج میں قرآن ہے, ہر جگہ قرآن ہے. اور جب قرآن ہے تو قرآن بیان کرنے والا ہے. یہی تلاش کے لیے موسیٰ علیہ السلام پہنچے. یہ اللہ نے وقت مقرر کیا. ہم اگر چاہتے تو آپ لوگوں کو کسی بھی اور دن ہم بلا دیتے. اتنا میک کے جھمیلا ہم پالتے نہیں.